میں اپنی گفتگو اردو میں اس لیے کروں گا کہ سامنے بہت سارے اردو چینلز کے لوگوز بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ میرا پیغام اور ان اسٹوڈنٹس کا پیغام پورے ملک تک پہنچ سکے۔ آج ہم یہاں اپنے سندھ کے معماروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ فنکشنل لیگ کے اہم رہنما جناب معظم علی خان عباسی صاحب بھی ساتھ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی کیبنٹ بھی میرے ساتھ ہے۔ حاجی عبدالمالک تالپور صاحب، مولانا محمد غیاث صاحب، سرور بلیجی صاحب، خالد دامرا صاحب اور دیگر بہت سارے میرے عہدیداران یہاں آج میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو حق حکومت کو دینا ہوں گے، اور یہ نوجوان آپ سے حق لے کر رہیں گے۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے 25,000 سے زائد بچے اپیئر ہوتے ہیں۔ اسکریننگ کے بعد 11-12,000 بچے امتحان کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کا ہجوم کم کر کے 7,000 بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور 7,000 بچوں میں سے 70 بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عوام اور عوامی اقتدار کی دعویٰ کرنے والی حکومت، جمہوریت کا درس دینے والی حکومت، وہ بتائے کہ وہ ان 25,000 بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پھر اسکریننگ کے بعد امتحان پر پہنچنے والے 7,000 بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیلا گیا۔ پھر جن 70 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ان کا تعلق کس گھرانے سے، کس خاندان سے ہے، اس کا چاچا، اس کا ماما، اس کا دادا کون سی سیٹ پر سندھ حکومت میں، کون سے آفس میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بتا دینا چاہیے عوام کو۔ اور جو 70 بچے پاس ہوئے ہیں اور سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جائے کہ حیدرآباد سے لے کر لاڑکانہ تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک کون سی لائبریری میں وہ مطالعہ کرتے تھے، کون سے ٹیوشن سینٹر میں وہ ٹیوشن لیتے تھے۔ جن 7,000 لڑکوں کو آپ نے فیل کیا ہے، ان 7,000 لڑکوں میں سے کس کے ساتھ وہ کون سے استاذ کے پاس پڑھتے تھے؟ اگر آپ جائزہ لیں گے، یہ 70 کے 70 بچے وہ ہیں جو پردے کے پیچھے پڑھتے رہے اور پردے کے پیچھے ان کو پاس کروایا گیا۔ جو 7,000 بچے بیٹھ کر امتحان دیا، نہ ان کے وہ ہم کلاس رہے، نہ ان کے ہم ٹیوشن رہے، نہ ان کے ساتھ لائبریری میں اکٹھے رہے۔ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آئے، ایسا کون سا ادارہ تھا جہاں سے ان 70 بچوں کی صلاحیت اس نحو پر پہنچی کہ 7,000 بچوں پر وہ فوقیت حاصل کر گئی تاکہ باقی سندھ کے 25,000 بچے بھی وہاں پڑھ سکے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی لائبریری میں نہیں پڑھے، وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں پڑھے، وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ہم کلاس نہیں رہے، بلکہ میٹرک سے لے کر اس امتحان تک وہ ٹیلی فون پر پاس ہوتے رہے اور سرکاری مشینری ان کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ آپ کے ایسے دعووں پر میں اور میری جماعت لعنت بھیجتی ہے، اور کسی صورت ہم آپ کو طلبہ کے ان حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک طرف آپ میرٹ کا قتل کر رہے ہیں، دوسری طرف منشیات سندھ کے اندر گھر کر چکی ہے، تیسری طرف صحت کا حال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں لوگ در بدر پھر رہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، وسائل اور جزائر آپ بیچ رہے ہیں، کرپشن کا بازار عروج پر ہے۔ آج سندھ مسائلستان بنا ہوا ہے، فضیلہ سرکی ہو یا پریا کماری ہو، معصوم بچیاں ڈھونڈتے ہوئے نہیں مل رہی۔
4 سال کی بچوں سے ریپ کر کے ان کے لاش روڈوں پر پھینکے جا رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کر رہے، اور ہماری گورننس کے نتیجے میں عوام ہمیں اقتدار پر بٹھا رہا ہے۔ آپ کو عوام نے اقتدار پر نہیں بٹھایا، عوام نے کل بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، عوام آج بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اور کسی صورت عوام آپ کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ کاکروچ نکلے تو نظام کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ میں سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ باہر نکلو، آپ کے حقوق آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے۔ حقوق کے لیے آپ کو بنگلہ دیش کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، نیپال کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، سری لنکا کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، اور اب ہندوستان کے کاکروچوں کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر بنگال کا نوجوان، نیپال کا نوجوان، سری لنکا کا نوجوان اپنے حکمرانوں کو گلے سے کھینچ کر روڈوں پر گھسیٹ سکتا ہے، اگر ہندوستان کا نوجوان وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین وہ استعفیٰ دے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میں اس سے ایک ہاتھ آگے جاتا ہوں، میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو جتنا مجرم سمجھتا ہوں، اتنا سندھ حکومت کو مجرم سمجھتا ہوں، اور ان 25,000 شاگردوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا براہ راست ملوث اور اس میں ملزم وزیر اعلیٰ سندھ کو سمجھتا ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ جو 70 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے ارد گرد کے لوگوں کے بیٹے اور بچے نظر آئیں گے، اور ان کی بیٹیاں نظر آئیں گی، تو پھر مستعفی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہونا چاہیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میرے سندھ کے ہونہار بچوں کو، میرے سندھ کے مستقبل کو، میرے سندھ کے مستقبل کے معماروں کو، میرے پڑھے لکھے ان بچوں کو اس احتجاج کے پاداش میں گھسیٹیں گے، آپ ان کو گرفتار کریں گے، آپ ان کی حق تلفی کریں گے، آپ ان کو ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے، جس کا ذکر یہاں ابھی کیا گیا ہے، تو آج میں ایک واضح اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ تنظیم کے کسی شاگرد میں ہاتھ ڈالا گیا تو راشد سومرو میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کسی شاگرد کو گرفتار کیا گیا تو راشد سومرو اس کی اپنی گرفتاری سمجھے گا، پھر آپ کا وہ حشر کریں گے کہ انشاءاللہ یہ حکمران اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں سو سکیں گے۔ اور آج میں یہ ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آب کا ہوا بگڑا ہوا ہے، زمین آپ کے پاؤں سے سرک رہی ہے، اس سے پہلے کہ حالات مخدوش ہو جائے، اس سے پہلے کہ نوجوان انقلاب برپا کریں، اس سے پہلے کہ نوجوانوں کے ہاتھ ہوں اور حکمرانوں کے گریبان ہوں، اس سے پہلے کہ میرٹ کا قتل عام کرنے والوں کو روڈوں پر گھسیٹا جائے، حکمران ہوش کے ناخن لیں، حکمران ان نوجوانوں کی آواز سنیں، اور جو مطالبات ہیں، کوئی ایک مطالبہ ایسا نہیں کہ جو ناجائز ہو، ہر مطالبہ جائز ہے، اس کو قبول کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور میرٹ کا بول بالا کیا جائے، تاکہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں، سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان سندھ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان اس سندھ کو خوبصورت سندھ بنائیں، تاکہ اس سندھ کو ہم مسائلستان سے نکال کر ایک بہتر سندھ بنا سکیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک نیا راگ سننے میں آ رہا کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے۔ میں نے واضح کہا تھا، یہ میرا نعرہ تھا، آج میں اپنے نعرے کو دہراتا ہوں کہ سندھ کھپائی میں بادر کھائی میں، کراچی سندھ کا ٹوٹ انگ ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی سندھ کی شہرگ ہے۔ اگر پنجاب نئے صوبے چاہتا ہے آپ دیں، اگر خیبر پختونخوا نئے صوبوں کا مطالبہ کرتا ہے آپ دیں، اگر بلوچستان نئے صوبے چاہتا ہے آپ دیں، لیکن صوبہ سندھ کے عوام نئے صوبوں کو کل بھی مسترد کر چکے تھے، آج بھی مسترد کرتے ہیں، آئندہ کل بھی مسترد کرتے رہیں گے۔
میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی مضبوطی میں پاکستان مضبوط ہے، سندھ کی کمزوری میں پاکستان کمزور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اگر کمزور ہوگا پاکستان کمزور ہوگا، سندھ مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صوبہ سندھ کو توڑے گا اور اس کے بعد پاکستان خوشحال بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمقوں کے جنت میں رہتا ہے۔ آپ سندھ اسمبلی کے ریزولوشن کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ کیا سندھ اسمبلی نئے صوبے بنانے کی ریزولوشن قبول کرے گی؟ آپ کو نیشنل اسمبلی کی طرف جانا ہوگا۔ کیا نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سندھ کے نمائندے اس بات کو قبول کریں گے؟ چلے آپ صاف اور شفاف ریفرینڈم کرائیں، کروڑوں سندھی کیا نئے صوبے کے مطالبے کو قبول کریں گے؟ عوام کی طرف جائیں، عوام سے پوچھیں، عوام آپ کو بتا دیں گے کہ وہ نئے صوبے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، سندھ سراپا احتجاج ہے۔ پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائیں، پہلے گھر کو ٹھیک کریں، میرٹ کا قتل عام روکیں، نااہل اور نالائق حکمرانوں سے جان چھڑائیں، اسمبلیاں بیچنا اور خریدنا بند کر دیں، عوام کے مرضی کے حکمران منتخب کریں، عوام کے مرضی سے اسمبلیوں میں نمائندے بھیجنے کا سلسلہ شروع کریں، فارم 45 والوں کو لے جائیں، 47 کے نمائندوں کا راستہ روکیں، یہ ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ 100 صوبے بنائیں، اگر اس طرح اسمبلیاں بنتی رہی، اس طرح اسمبلیاں بیچتی رہی، اس طرح فارم 47 کے فیصلے ہوتے رہے تو 100 صوبے بھی ملک کے اندر بن جائیں تو اس ملک کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء اسلام نئے صوبوں کی مخالفت کرتی ہے اور سندھ کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو مطالبات ہے، سندھ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن فوری طور پر مستعفی ہو اور تمام ممبران مستعفی ہو۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے چیئرمین سندھ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے پر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران سے استعفیٰ کا فوری طور پر مطالبہ کرتی ہے اور سی سی 2024 کے نتائج کو مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس امتحان کو دوبارہ منعقد کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی جے یو آئی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو رد کیا جائے اور انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو صاف شفاف طریقے سے کرایا جائے اور ان انٹرویوز کی لائیو نشریات کی جائے ٹی وی چینلز پر تاکہ پتہ چلے کہ کون سا بچہ قابل ہے اور کون سا نالائق ہے، تاکہ پورے سندھ دیکھے کہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرویوز کے ذریعے سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ دوبارہ انٹرویوز کرانے کے اس مطالبے کی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے۔ آئی بی اے سکھر کی طرف سے جونیئر سائنس ٹیچر کے ٹیسٹ میں 50 مارکوں سے جن کو آفر آرڈر کا جو ہے وہ سلسلہ روکا گیا ہے، ان تمام 50 نمبر پاس، آئی بی اے 50 نمبر پاس، سب کو آفر آرڈر فوری طور پر جاری کیے جانے چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے رولز میں سے کاپیز کی دوبارہ چیک کرنے والی پابندی کی شک کو ختم کیا جائے تاکہ امیدوار اپنی جوابی کاپیوں کی دوبارہ چیکنگ کروا سکیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس مطالبے کی بھی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے۔ 5 سالوں کے دوران گریڈ 16 اور 17 پر جو امتحانات لیے گئے، جو بھرتیاں کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی خود مختار جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کی جے یو آئی حمایت کرتی ہے اور میرٹ کو عوام کے سامنے لانے کے مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے تاکہ پتہ چلے 16 اور 17 گریڈ پر جو ساتھی بھرتی ہوئے ہیں سندھ کے اندر وہ کتنی میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں۔ تحریری امتحان اور جوابی کاپیوں کے چیکنگ کے واضح، شفاف اور معیاری طریقہ کار کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ امیدواروں کو پتہ چلے کہ ان کو کس معیار کے تحت مارکس دیے گئے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی
جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے اور فوری طور پر اس حوالے سے حکومت سے اپنی پالیسی مرتب کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ انٹرویوز کے عمل میں مکمل شفافیت لانی چاہیے، پینل کی آزادی ہونی چاہیے، اختیارات کا خاتمہ ہونا چاہیے، پینل کے جو ہے وہ جو پینل جوڑا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ مارکنگ کا جو طریقہ ہے اس کے لیے نیا، صاف اور شفاف، انصاف اور آئین اور قانون پر مبنی طریقہ کار متعارف کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ CCE 2025 کے مقابلے والے امتحان کی عدالتی نگرانی میں جوڈیشل سپریویشن کرنے کا یا جوڈیشل انکوائری کرانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن ہر سال اپنے تمام امتحانات کا مکمل سالانہ شیڈول جاری کرے تاکہ امیدوار بر وقت اس امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اچانک شیڈول کی مخالفت کی جاتی ہے، بر وقت تیاری کے لیے بر وقت دینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ اور CCE 2024 میں مبینہ کرپشن، اقربا پروری، میرٹ کے لتاڑ کے خلاف جو شاگردوں پر FIR درج کیے گئے ہیں، ان تمام FIRs کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ مطالبہ ہے اور جمعیت علماء اسلام اسٹوڈنٹ کے اس مطالبے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امتحانات کے لیے عمر کی لمٹ 35 سال کی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 کروڑ کی آبادی ہے، اکثریت نوجوانوں کی ہے، یہ عمر 35 سال نہیں 40 سال ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان میرے سندھ کے جو در بدر پھر رہے ہیں ان کو موقع مل سکے اور وہ اپنی صلاحیتیں اس سندھ کے لیے صرف کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو جہاں اپنی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں، وہاں آج ایک اور اعلان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ کراچی سے کشمور تک، گھوٹکی سے تھر پارکر اور ٹھٹا تک سندھ کے وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میٹرک اور 9th میں ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے، جو سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر اور انٹر میں ان کے نتائج تبدیل کیے گئے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں آنے والے چند دنوں میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے باہر محسن نقوی جن کاکروچوں کا ذکر کر رہا ہے وہ میرے سندھ کا مستقبل ہے۔ میں پبلک سروس کمیشن کے باہر 1 لاکھ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ دھرنا دوں گا اور انشاءاللہ پھر ہم حق لے کر واپس جائیں گے۔ جب تک میرے سندھ کے نوجوانوں کو حق نہیں ملے گا، جمعیت علماء اسلام نوجوانوں کے اس جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ رہے گی اور بہت جلد جو ہے وہ ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کے باہر 9th اور میٹرک سے لے کر جو ہے آخری لیول تک جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کو لے کر یہاں پہنچے گی اور ان کے حقوق کی جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ ان کے حقوق لے کر ہم جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ اگر حکمران سنجیدہ ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب سنجیدہ ہے، اگر وزیر تعلیم اور وفاقی حکومت سنجیدہ ہے تو پھر آپ اس سے پہلے کہ یہ تحریک اتنی آگے بڑھ جائے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ تحریک اتنی آگے بڑھ جائے کہ سندھ کا ہر روڈ، ہر راستہ، ہر چوک اور چوراہا، ہر موٹر وے اور ہائی وے بلاک ہو، اس سے پہلے آپ مسائل حل کریں، ورنہ جو شاگرد حکمت عملی بنائیں گے راشد سمرو اور جمعیت علماء اسلام اس حکمت عملی میں شاگردوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب بس بہت ہو گیا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ 50 سال سے جس کو آپ نے نوکری دینی تھی آپ نوکری دے چکے، جتنی کرپشن کرنی تھی آپ کر چکے، جتنے شعبے بازیاں سندھ کی کرنی تھی آپ کر چکے، جتنے آپ نے میرٹ کا جو ہے قتل عام کرنا تھا آپ کر چکے۔ اب مزید آپ کو میرٹ کی جو ہے قتل عام کی اجازت نہیں دیں گے، نوکریاں بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، سندھ بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
نوجوانوں کے حقوق تلفی کی اجازت نہیں دیں گے. اب انشاءاللہ ہم آپ کو گریبان سے پکڑ کر اس سندھ کے حقوق کے لیے آپ سے حساب برابر کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر شاگرد ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ مجھے اشارہ کریں گے میں اور میری جماعت آپ کے ساتھ ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد اب آپ کی نہیں سندھ کی جدوجہد ہے, ایک ایک سیاسی اور سول سوسائٹی کے ورکر کی جدوجہد ہے, اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور آپ کے حقوق کے لیے آپ کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. سو میں ایکڑو عرض کیا تو عدالتن جلا احترام ہوئیو, عدالتن جلا احترام آہے, عدالتن جلا احترام رہندو. عدالتوں پنجی ساکھ بحال کن اے عدالتوں عوام کے تکڑو اے سستو انصاف فراہم کن. لیکن بدقسمتی سا جڑا خود پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جے پھانسی وارے فیصلے جے حوالے سا 50 سالن کا پوچھے تھی تو عدالتی فیصلو غلط ہو تپو ماں نوجوان شاگردن جے عدالتی ان فیصلے کے کیے قبول کیا جے میں نوجوانن کے انصاف نچو ملے. ماں عدالت کے گزارش کندس کہ عدالت پنجے فیصلے تے نظر ثانی کرے, اے عدالت تحقیقات کرے, اے نوجوانن کے انہن جو حق بیارے. جیسی تائیں ہائی وے بند کرنے جو مطالبہ ہے چلو مشہور ہے تو یہ تحریک نوجوانن جی ہے, لہذا تحریک نوجوانن کے طے کر دیو تو وہ پبلک سروس کمیشن جو باہر آ ویندا, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو باہر آ ویندا, وہ عدالت جو باہر آ ویندا. ہاں ایترو انہن کے یقین دیارا جو روڈ تے وہن, رستے تے وہن, چوک تے وہن, موٹر وے تے وہن, ہائی وے تے وہن, گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس جو باہر آ وہن اکیلے وہن ندی نمان ماں گڈ وہن بتائیے گا کہ سسٹم کلیش تھی ویو ہے जेके हां नवा सुबह ठाया वञे जॾहिं त जेको इहो हल सिस्टम जा हाणे क्लेश थी वियो आहे पहिरियां इन जो हल सिस्टम खे ठीकु करणु आहे या नवा सुबह ठाहिणु इन खे तव्हां कीअं था सिस्टम खे ठीकु करण जी ज़रूरत न आहे. सिस्टम जेका हिन वक़्त ताईं 78 सालनि खां ठाहींदा आया आहिनि उन्हनि खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे. जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे सिस्टम क्लेश थी वियो आहे, जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे अॼु मुल्क कमज़ोर थिए पियो, जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे घर जे अंदरि बाहि लॻल आहे, जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे अॼु असां दाख़िली ऐं ख़ारिजी मसाइल खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं, जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे असेंबलियूं जेका उहे जाली थी ठहनि, जिन जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे कॾहिं वज़ीर आज़म कुर्सीअ ते आहे, कॾहिं वज़ीर आज़म तख़्तेदार ते आहे, जिन पाकिस्तान में 78 सालनि खां इहे फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी पॉलिसीअ ते नज़रसानी करणी पवंदी. मोहसिन नक़वी साहब खे उन्हनि खे मशवरो ॾियणु घुरिजे, असांखे मशवरो न ॾियणु घुरिजे. इदारे कॉम्प्रोमाइज हो गए और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो कानून